جب کبھی بھی محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تاج محل کو محبت کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر تاج محل کی داستان سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تاج محل حقیقت میں محبت کی زندہ مثال ہے۔ کئی صدیوں سے تاج محل کا ذکر شاعروں کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقار اپنی موسیقی اور مصور اپنی تصویروں میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ مغل شہزادے خرم کو 15 سال کی عمر میں ایک شہزادی سے محبت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں نے ایک دوسرے کا تقریباً 5 سال تک انتظار کیا، اور اس 5 سال کے عرصے کے دوران ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر 1612 میں ان دونوں کی شادی انجام پائی۔ 1628 میں اس شہزادے کو تاج پہنا کر شاہ جہاں کا نام دیا گیا۔ شاہ جہاں 5واں مغل بادشاہ تھا۔ وہ 17ویں صدی میں ہندوستان کا حکمران بنا۔ ان کے دور میں تعمیرات کی ایک لہر اٹھی جس میں کئی عمارتیں تعمیر کی گئیں، مگر ان کی سب سے مشہور و معروف تعمیر تاج محل ہے، جو انہوں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود ممتاز بیگم کی قسمت میں زیادہ دیر تک ملکہ بنے رہنا قسمت میں نہیں تھا، اس لیے وہ شاہ جہاں کے ایک بچے کی پیدائش کے دوران 1631 میں وفات پا گئیں۔ شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرط یہ رکھی گئی کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی سوچا ہو، تاکہ ممتاز اور شاہ جہاں کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اس مقبرے کو بنانے کے لیے آگرہ میں دنیا بھر سے سفید خوبصورت ماربل منگوائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس مقبرے کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ تاج محل کی آرائش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم آپ کو تاج محل کے بارے میں چند ایسی باتیں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے۔ تاج محل کی تعمیر میں 2200 مزدوروں نے حصہ لیا۔ تعمیر پر 32 ملین روپے کی لاگت آئی۔ 1000 ہاتھی استعمال ہوئے اور 17 سال میں تاج محل کو مکمل کیا گیا۔ تاج محل کے اندر اور باہر دروازوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں کہ دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل دن اور رات میں مختلف رنگ تبدیل کرتا ہے۔ سحر کے وقت تاج محل کا رنگ گلابی اور شام کے وقت دودھ یا سفید ہو جاتا ہے۔ ان بدلتے رنگوں کو عورت کے مزاج سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ محل کے چاروں مینار سیدھے نہیں بلکہ ایک سائیڈ کو جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے سے باقی عمارت محفوظ رہے۔ محل کے اندر ایک پانی کی ندی ہے جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ ندی کا پانی کہاں سے آتا ہے۔ تاج محل کی دیواریں، مینار، کمرے، باغ، سب کی ترتیب نقشہ کے اس قدر مطابق ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں اپنا مزار بھی دریا کے دوسری طرف بنوانا چاہتا تھا، جو کہ تاج محل سے بھی زیادہ خوبصورت اور مہنگا تعمیر ہونا تھا، اور جسے کالے ماربل سے تعمیر کیا جانا تھا، مگر اس کا خواب پورا نہ ہو سکا، اور آخر شاہ جہاں نے مرنے کے بعد تاج محل کے اندر ہی جگہ پائی۔ اس بات کو گزرے 4 صدیاں ہو چکی ہیں، لیکن ہر سال تاج محل لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ کو تاج محل کے بارے میں ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔